मोहतरम हाज़रीन दर्स, दीनी व मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, कि देखो नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर से बीच वाली नमाज। मैं इस आयत के ज़िमन में एक मसला जो हमारे नौजवानों और बुज़ुर्गों की तरफ से उठता है उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, हम लोग जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं जो सही रिवायात से साबित शुदा हैं, कुरानी आयात जिसकी दलील हैं, इसी बीच में एक सवाल बाज़ जवानों या बुज़ुर्गों की तरफ से होता है, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में, कि सलातुत तस्बीह इसके बारे में शरीयत क्या कहती है और इसका क्या हुक्म है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको इस बाबत अपनी बेबसाती के बावजूद ये बताना चाहूँगा कि सलातुत तस्बीह की बात जो रिवायात और अहादीस में आई है, इत्तेफाक ऐसा है कि रिवायतें तो एक से ज़्यादा हैं लेकिन सब की सब ज़ईफ़ हैं। इसीलिए उलमाए अरब ने इसके बारे में जो रिमार्क पास किया है वो कुछ यूं है, अर्रिवायात अलमुतअल्लिक़ा बिस्सलाति तस्बीह कुल्लुहा दईफ़ा ला युहतज्जु बिहा, कि सलातुत तस्बीह से मुताल्लिक़ जितनी रिवायात आई हैं सब की सब ज़ईफ़ और नाकाबिल हुज्जत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ लोग कहते हैं जिंदगी में कम से कम एक बार तो पढ़ लिया जाए, सलातुत तस्बीह अदा कर ली जाए। असल में ये सवाल जो है हमारे नौजवानों की उस फितरत का गम्माज है जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं। हम ना देखो, अगर नमाज जुमा को ले लो, हफ्ते में एक बार है तो माशाअल्लाह जमे गफीर चली आ रही है, हफ्ते में एक बार अदा करना है, उसके बाद पूरे हफ्ते हमने छुट्टी ले ली है। ईदैन की नमाज है, हमारी भीड़ जमा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सलातुत तस्बीह को बस जिंदगी में एक बार तो पढ़ लूं। तो इस तरह के तसव्वुरात हमारी इस जमात में या मुसलमानों की इस कम्युनिटी में राइज हैं। मेरे भाइयों, इस शॉर्टकट से हमें बचना चाहिए। सलातुत तस्बीह के बारे में अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में अपनी हयात में इरशाद फरमाया था। अल्लाह ताला अल्लामा मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए कि सलात तस्बीह दो ज़ाविये से गैर साबित है। एक तो वो रिवायात और वो असनाद जिनके ज़रिया से रिवायतें आई हैं सब में ज़ाफ़ है, वीकनेस है, सारी की सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं, उनमें से एक भी सही नहीं। इसलिए ये कहा जाए कि उनमें से एक दूसरे को तक़वियत पहुंचा रही है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि सलातुत तस्बीह का अपना तरीक़ा कुछ इतना अवीस मुश्किल तरीन है कि आवाम तो आवाम, ख़ास लोग भी प्रैक्टिस करने जाएं तो लुक़मा देना पड़ेगा। जी मेरे भाइयों, तो अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है
کہ دین کا مزاج تو ہے الدین و یسرن، دین آسان ہے۔ جو عبادات اللہ نے ہمیں دی ہیں، چاہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہوں، چاہے وہ صلاۃ تہجد ہو، تراویح ہو، قیام اللیل ہو، صلاۃ الضحیٰ اور اشراق ہو، آپ دیکھیں جو بھی نمازیں ہیں کتنی سہل ترین ہیں۔ ایز اے لے مین ایک انسان آتا ہے اور سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد پوری زندگی پریکٹس کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صلاۃ التسبیح یہ نام جو بہت زیادہ ہماری زبانوں پر خاص طور سے رمضان میں رہتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم اور بصیرت کی روشنی میں جاننا چاہیے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے وہ نمازیں، وہ عبادات جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، بلکہ جن کا ثبوت تواتر سے ہے، قرآن کریم جن کے بارے میں حوالے دے رہا ہے، ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ یہ 5 وقتہ نمازیں، یہ فرائض جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، 5 پڑھو اور 50 کا ثواب پاؤ۔ بتائیے، پورے ہفتے ہم نے غائب کر رکھا ہے؟ یا رمضان ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مبارک ہے آپ کا جڑنا، لیکن میرے جوانوں اور بزرگوں، یہ تو تربیتی کیمپ ہے نا، ہم تو ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس ٹریننگ کے بعد اگر مہینہ گزرتے ہی ہم مسجدوں سے غائب ہو جائیں تو بتائیے اس کا اثر کہاں گیا؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر ہاں تو اس کا اثر رمضان کے بعد 11 مہینوں تک ہونا چاہیے۔ تو 5 وقتہ نمازوں کی ہم جو ہے پابندی کریں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلوات بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نفلی نماز اگر کوئی ہے تو کون سی ہے؟ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح ہے۔ ہم اسے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے یہ قیام کیا رمضان میں، صلاۃ اللیل پڑھی، تہجد ادا کر لی، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نفلی نماز ہے، ثابت ہے، متواتر روایات اس کے لیے ہیں، آپ کا عمل ہے، آپ کا قول ہے، ہم اس پہ عمل کریں۔ الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، صلاۃ الضحیٰ ہے، اشراق ہے، کہ آدمی فجر کی نماز آ کر جماعت سے پڑھ لے اور اپنے مصلی پر بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھے، تلاوت قرآن کر رہا ہو یا تسبیحات اور اذکار پڑھ رہا ہو، منتظر ہو کہ سورج نکلے گا، سورج کے نکلنے کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ میرے بھائیوں، چھوٹی سی عبادت ثابت شدہ ہے صحیح روایات سے، صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یہ چیز شامل تھی، آج ہم اسے نہیں ادا کر رہے ہیں۔ روزانہ ہم اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گاؤں اور شہر میں رہتے ہوئے روزانہ حج اور عمرے کا ثواب مکمل یہ الفاظ وارد ہیں، ایک دم کامل حج اور عمرے کا ثواب اللہ دینے کو تیار ہے۔ تو اس طرح کے میرے بھائیو اعمال، اس طرح کی نمازیں جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، قرآن کریم جن کے بارے میں حوالے دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح ہے جن کے بارے میں بتلا رہی ہیں، وہ نمازیں اتنی ہیں میرے بھائیو کہ اگر ہم انہیں اپنی زندگیوں میں ادا کر لینا تو ہمیں رب کو راضی ہی تو کرنا ہے، اور اسے راضی کر کے اس کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ تمنا پوری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح روایات، صحیح احادیث سے ثابت شدہ جو عبادات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے جڑنے اور ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ تسبیح اور اس طرح کی وہ روایات جو ضعیف ہیں، جو ناقابل حجت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے اور احتراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔